یہ بڑی بڑی فوج یہ کائے کے لیے, یہ کس کام کے لیے, کس مرض کی دعوت؟ یہ بلیک سپٹمبر جب لکھا جاتا ہے تو کیا چیز آتی ہے سامنے؟ آپ چلے جائیں, آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. اگر فلسطینیوں کے قاتلوں کے نام تلاش کرنے ہیں تو آپ جا کر گوگل میں یا کسی جگہ پر جا کر. تو آج جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے کہ 80 لاکھ یہودی ہیں جن کی 2 سے 2.5 لاکھ کی فوج ہے, اور انہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. آئرن ڈوم جس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی اسرائیل اتنا خوفزدہ ہے کہ غزہ کی چھوٹی سی آبادی کو کئی سال سے چاروں طرف سے گھیرے بیٹھے. اسرائیل اس کو ناجائز ریاست کیوں کہتے ہیں؟ فلسطینی نقشہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایک چھوٹے سے علاقے پر قائم کی گئی ریاست ایک وائرس کی صورت میں ان کی جان لی جا رہی. اصل بات یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا نے ان مسائل سے آنکھیں بند کر رکھیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کی اپنی تباہی کا, اپنی بربادی کا ایک طویل المیعاد منصوبہ ہے جو انہوں نے آنکھیں بند کر لی, اس سے ہوگا کچھ نہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے حکمران ایک طرف ہیں اور ہمارے عوام جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں. عوام کے دل جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آپ جائیں عرب دنیا میں, دیگر اسلامی ممالک میں, ان کے حکمرانوں کے دل اسرائیل کے ساتھ دھڑکتے نظر نہیں آتے مگر دھڑکتے ہیں. یہ ایک صورتحال ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اور دنیا بھر میں اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے جو دولت ہے وہ آف شور کمپنیوں میں پڑی ہوئی ہے, جہاں پر کسی بھی قسم کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا, یا جنیوا کے بینکوں میں پڑا ہوتا ہے جو کوشچن نہیں کرتا یہ پیسے کہاں سے لائے ہیں, اور وہ لے کر اپنی دولت, سیاستدان ہی نہیں بلکہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں سروسز میں وہ بھی اپنی دولت وہاں رکھتے ہیں, یا وہاں جا کر اپنے بچوں کو. یورپ اور امریکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے بچے وہاں پر, بیویاں وہاں پر, خاندان وہاں پر, اور یہاں نوکریاں ملازمتیں یہاں پر, کمائی یہاں سے, دولت وہاں پر جا کر ہوتی ہے صرف. اگر یہ ساری دولت ہم لوگ نکلوا لیں اور وہ اس کو اپنے ملک میں لے آئیں, یا ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ دنیا عرب ملک, اس وقت جب یہ گریٹ ڈپریشن آیا تھا 2008, 9, 10 میں, تو اس وقت عرب شہزادوں ہے وہ یورپی بینکوں کے دیوالیہ پن کو روک رہی تھی. وہ بینک ڈیفالٹ کرنے والے تھے, یہ اربوں ڈالر لے کر گئے کہ جناب یہ رکھیے اپنے پاس اور آپ ڈیفالٹ سے بچ جائیں. ان کو بچایا گیا, لیکن 1 روپیہ بھی یہ فلسطینیوں کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کون ہوتا ہے؟ حزب اللہ ہے, جو باقاعدہ ایک جدید آرگنائزڈ فورس کے طور پر ٹکراتی ہے, اور حماس ہے جو اسرائیل کے ساتھ ٹکراتی ہے. پی ایل او وہ تھی جب یاسر عرفات زندہ تھے تو وہ کام کر رہی تھی. اور بھی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں, جہاں جباش کی تنظیم اب بھی ہے, لیلا خالد تھی, وہ تنظیمیں اب بھی کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں, لیکن آباد کاری جو ہے وہ تیزی سے بڑھی ہے. پھر بڑے بڑے میسیکر ہوئے ہیں, بڑے بڑے جنوسائیڈ کے واقعات ہوئے جہاں فلسطینیوں کو جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا ہے. آپ صبرا اور شتلا کے جو وہ کیمپ تھے وہاں پر کس طرح سے گھیرا ڈالا گیا, اور وہاں کس طرح سے بشیر الجمال کا قتل کیا گیا. اگرچہ وہ لبنان کا صدر تھا, عیسائی صدر تھا, لیکن قتل شیرون نے کروایا تھا, اور اس لیے کروایا تھا تاکہ اس کی آڑ لے کر وہ مسلمانوں کا قتل عام کرے, فلسطینیوں کو بے دردی سے وہاں ان کا قتل عام کرے, اور یاسر عرفات کی فوج کو جو ہے وہاں پر ملیا میٹ کر دے. یاسر عرفات ایک دن پہلے وہاں سے نکل کر لے گئے, اپنے 15,000 20,000 جو بھی ان کے ساتھی تھے ان کو لے کر نکل گئے تھے تاکہ اس واردات سے بچیں, لیکن اس نے اگلے دن نہتے فلسطینیوں کا گاجر مولی کی طرح, اس سے پہلے یعنی اس سے ٹھیک 10 سال پہلے دیکھیں غرب اردن میں کس طرح سے بے دردی سے قتل عام کیا گیا. اور پھر سوال کریں اپنے آپ سے, بھائی یہ بلیک سپٹمبر جب لکھا جاتا ہے تو کیا چیز آتی ہے سامنے؟ آپ چلے جائیں, آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. اگر فلسطینیوں کے قاتلوں کے نام تلاش کرنے ہیں تو آپ جا کر گوگل میں یا کسی جگہ پر جا کر ہم مسلم امہ جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ فلسطین میں جس طریقے سے قتل عام کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو وہاں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے وہاں پر یہ ظلم و ستم روکا جائے, پوری اقوام عالم کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور کر نہیں رہی تو کیا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر تو مسلمانوں کی زبوں عالی کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب وہ چھوٹی چھوٹی سرحدوں کے اندر بند ہو گئے اور میرا ملک میری ریاست کا انہوں نے نعرہ لگایا. وگرنہ جو اقبال نے کہا تھا، جو نظریہ دیا تھا، جو کہ تمام اقوام مسلم کی بقا اور ان کی مضبوطی کا واحد راستہ ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. تو آج جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے کہ 80 لاکھ یہودی ہیں جن کی 2 سے 2.5 لاکھ کی فوج ہے، اور انہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. بنیادی طور پر جو ہمارے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی ہے، ہم اس سے روشنی نہیں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل سامنے آ رہے ہیں. قرآن نے اور حدیث نے ہمارے لیے بڑا واضح سا راستہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو تم وہاں جہاد کرو، اور جہاد ختم نہیں ہوا، الجہاد مادن الی یوم القیامہ. تو کفار کو سیدھی راہ پہ لانے کا واحد ایک ہی سلوشن ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ جہاد ہے. لعنت ہے یار ایسی زندگی پر. بڑی بڑی فوج یہ کائے کے لیے؟ یہ کس کام کے لیے؟ کس مرض کی دوا ہے؟ یعنی یہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں، جو عام پاکستانی رہتے ہیں، یہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو پڑھائی لکھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتابوں کو چھوڑ دو. لیکن ساتھ ہی ان کا دوگلا پن دیکھیے، ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ان کے چیک کیجئے کہ اپنی اولادوں کو یہ باہر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہاں پہ بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں، جن کی بات کو سنتے ہیں، اور ان کے مدرسے جس میں سے یہ جہادی نکالتے ہیں، جن میں سے بہت سے ٹیررسٹ بھی بن جاتے ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی روک ہے نہ کوئی ٹوک ہے. اور یہ ہمیشہ سے یہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے صرف اور صرف زہر ہی اگلا ہے، اور اسی طرح کی دوسری بھی جو ریلیجیس پارٹیز پاکستان میں موجود ہیں آپریٹ کر رہی ہیں. کئی بار ان کو بین کیا جاتا ہے لیکن پھر وہ کسی نئے نام سے آ جاتی ہیں، جس میں حافظ سعید کی بھی شامل ہے اور کئی لوگ ہیں. ٹی ایل پی کو بھی ہم نے دیکھا کہ بین کیا گیا، لیکن وہ پھر دوبارہ سے نکل کر آئے، اور پھر دوبارہ انہوں نے الیکشن تک میں حصہ لیا کراچی سے، اور اس کے اوپر سب چپ ہیں. کوئی منسٹر کوئی کچھ نہیں بول رہا، کسی کی آواز تک ہم نہیں سن رہے. لیکن اب لوگ جو ہیں کافی حد تک لوگ سمجھ چکے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی اس چیز میں سالوں لگیں گے، کیونکہ جو زہر ان مولویوں نے پاکستان میں بھر دیا ہے، پاکستان میں پھیلا دیا ہے، اس کو ختم ہونے میں میرا خیال ہے کچھ نہیں تو 1-2 سینچریز تو ضرور لگیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے چینلز کی افسرائیں جو کام سے زیادہ کسی اور کام کی اجرت پاتی ہیں، سب کو پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. اتنی لیوش زندگی، یہ عرب حکمراں، ان کو کوئی بات کرتے ہوئے سب کو موت آتی ہے. عامل زیادہ تر بے غیرت حکمراں یہ کیا کر رہے ہیں ماں سوائے عیاشیوں کے؟ یہ عرب شیوخ کی عیاشیاں کون نہیں جانتا؟ 1 مہینہ ہوتا ہے سال میں ان کی بدکرداری جس میں نہیں ہوتی ہوگی شاید رمضان کا، باقی سال کے 11 مہینے شراب و شباب میں یہ ڈوبے رہتے ہیں بے غیرت.